یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. عزیزان گرامی، تاریخ عالم میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کی مثال کوئی نہیں ہے. وہ عظیم ترین ہستی جو معنویت کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنی منزلت کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، نبی کریم کی سیرت میں مثال کے طور پر ایسی ہستی ہیں جن کی نظیر طول تاریخ انسانیت میں کسی نبی کے دور میں نہیں ملتی. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ مودت کا حصہ، اہل البیت کا محور اور مرکز، اور اسی طرح سے متعدد قرآنی آیات میں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور جن کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر خیر کثیر قرار دیا ہے. یہ فاطمہ ہیں جن کی نسل سے نسل محمدی کی زندگی ہے. یہ فاطمہ ہیں جن کے وجود اقدس سے نبی کریم کی اولادوں نے جنم پایا ہے. یہ فاطمہ ہیں جو تا قیام قیامت نبی کے نام، نبی کے نسب اور نبی کے خون کو زندہ رکھنے کا باعث ہیں. یہ فاطمہ ہیں جو دنیا میں زہرا تھیں اور آخرت میں فاطمہ ہیں. دنیا میں وہ ہستی جو محراب عبادت میں جب کھڑی ہوں تو آسمان ان کی نورانیت سے جگمگا اٹھے اور اہل آسمان کے لیے وہ اسی طرح سے درخشاں سیارے اور ستارے کی حیثیت اختیار کریں جس طرح سے زمین کو سورج اور چاند روشن کرتے ہیں. فاطمۃ الزہرا آسمانوں کو روشن کریں. فاطمۃ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کو اور جن کی محبت کو پروانۂ بہشت اور جنت کی ٹکٹ قرار دیا گیا ہے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت جنت میں داخلے کا باعث ہے اور جن سے دوری جہنم کا ایندھن بننے کا باعث ہے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت محشر کے اندر ان لوگوں کے چہرے پر نمایاں ہوگی جن کے دلوں میں مودت فاطمہ ہو اور ان کے چہروں پر لکھا ہوگا محب فاطمہ، حب فاطمہ. وہ ذات اقدس جن سے اٹیچمنٹ انسان کو سعادتوں کی بلند ترین معراج تک پہنچانے کا باعث ہے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن سے وابستگی، جن سے توسل، جن سے آپ کے دلوں کا جڑنا، جن سے آپ کی زندگی کا وابستہ ہونا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام تر مشکلات سے نجات دلانے کا باعث ہے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے خود اٹھا کرتے تھے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کے استقبال کے لیے نبی کریم اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم آگے آیا کرتے تھے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی کریم آگے جا کر اپنے سینے سے لگاتے اور ان کا بوسہ دیتے. فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی کریم لا کر اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھ جاتے. یہ جو اعمال اور افعال نبوی ہیں یہ کسی فقیہ
کسی محدث کی نگاہ میں سنت نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سنت نبی ہوتی تو ہر باپ پر فرض تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا استقبال ایسے ہی کرے، جیسے ہی بیٹی آئے وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو، آگے بڑھے، یہ سنت کہلاتی، سینے سے لگائے، یہ سنت کہلاتی، بوسہ دے، یہ سنت کہلاتی، لا کر اپنی جگہ بٹھائے، یہ سنت کہلاتی، خود سامنے بیٹھ جائے، یہ سنت کہلاتی۔ لیکن نبی کی سنتوں میں یہ شامل نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ رویہ خاص تھا، اس ذات گرامی کی وجہ سے، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس ہستی کے مقام اور اس ہستی کی منزلت کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہا احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہا ابغضنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور نبی کا غضبناک ہونا کیا ہے؟ ومن ابغضنی ابغض اللہ، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو گویا فاطمہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے اللہ اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، اور جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ اس جیسا اہتمام کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی نبی کی ماں بیٹی کے لیے کبھی آپ تاریخ میں ڈھونڈ نہیں سکتے۔ بے مثال اہتمام، ایسا اہتمام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک آئسولیٹ رہیں اعتکاف کی طرح سے دنیا سے کٹ کر، اور اس کے بعد پھر بہشت کا میوہ آپ کو کھلایا جائے، اور بہشت کا وہ میوہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہو، پھر جب اس میں سے کچھ بچ جائے تو وہ آپ دوسروں میں تقسیم نہ کریں بلکہ ملائکہ وہ بچا ہوا حصہ واپس لے جائیں، اور پھر اس بہشتی میوے کے نتیجے میں نور فاطمہ وجود مقدس نبی کریم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین علیہا صلوۃ والسلام کے وجود طاہرہ اور وجود اقدس میں منتقل ہو۔ ایسی مثالیں آپ کو طول تاریخ میں نہیں ملتی کہ جیسی مثال فاطمہ کی ہے۔ فاطمہ وہ ہستی جو شکم مادر میں اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے گفتگو فرمائیں، ان کی تنہائیوں کی امین اور ان کی تنہائیوں کی ہمنشین بنے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب ارد گرد کی تمام آبادیوں اور تمام قبائل کی خواتین نے بائیکاٹ کیا، اور اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تنہا رہ گئیں، تو ان تنہائیوں میں حضرت خدیجہ کی اگر کوئی مونس تھی تو وہ فاطمۃ الزہرا تھی، اگر ان سے کوئی ہم کلام ہوتا تھا تو وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا حضرت خدیجہ گفتگو فرما رہی ہیں اور کوئی ارد گرد نہیں ہے۔ پوچھا، اے خدیجہ آپ کس سے گفتگو فرما رہی تھی؟ جواب آیا، یا رسول اللہ، یہ جو میرے شکم میں میری بیٹی ہے یہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے، یہ مجھے حوصلہ دیتی ہے، مجھ سے گفتگو کرتی ہے، میں اپنی تنہائیاں اس بچی سے گفتگو کر کے گزارتی ہوں۔ وہ ہستی جس کی ولادت کا اس طرح کا اہتمام اور جس کا شکم مادر میں اس طرح سے اپنی والدہ سے ہم کلام ہونا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کو محدثہ قرار دیا گیا، یعنی وہ شخصیت جس کی بارگاہ میں فرشتہ نازل ہو۔
جس سے فرشتہ ہم کلام ہو، ایسی ہستی آپ کو طول تاریخ میں نہیں ملتی۔ میری آپ کی زندگی میں اگر کوئی شخص محور بننے کے لائق ہے، کوئی شخص نقطۂ ارتکاز بننے کے لائق ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے جن کی طرف ہماری توجہ ہمیں ہر مشکل سے نجات دلا سکتی ہے، تو وہ بنت رسول سیدی کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ یہ ایام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سال ہم ان سے بے خبر رہیں، نہیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انوار اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نورانیت ان کے اندر ہے، لہذا ان سے تمسک، ان سے توسل، ان سے قلبی رابطہ، ان سے اپنے دلوں کو جوڑنا، اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں ان کا دامن تھامنا، ان کو پکارنا، ان کے ذریعے سے رسول سے مانگنا، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا، ان کو شفیع دنیا و آخرت بنانا، ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطۂ فیض قرار دینا، ہر انسان کو ساحل نجات تک پہنچا سکتا ہے۔ اس میں مسلک کی قید نہیں ہے، فرقے کی قید نہیں ہے۔ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تقدس ہوگا، جس کی نگاہیں ان کی بارگاہ میں جھکیں گی، جس کے دل کے اندر فاطمہ کے فضائل سن کر ان کے لیے نورانیت اور کشش پیدا ہوگی، اور فاطمہ کی مظلومیت کا سن کر ان کے دشمنوں سے عداوت پیدا ہوگی، وہ نجات یافتہ ہے۔ اس لیے ان ایام میں بھی اور ان کے علاوہ باقی 364 ایام میں بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں محور بنائیے، ان سے توسل کیجیے، ان سے اپنا دل جوڑیے، اور ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی کے تمام مراحل میں یاد رکھیے۔ اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھیں گی، اور ان کے یاد رکھنے کا مطلب اللہ کا آپ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ فیض خدا اگر آپ اور ہم تک پہنچتا ہے تو اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور جن ہستیوں کے بارے میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے، جن ہستیوں کے بارے میں حدیث قصہ منقول ہے، ان ہستیوں میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا محور اور مرکز ہیں، اور ان ہستیوں کے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے کہا گیا، جب اصحاب قصہ کا تعارف پیش کیا گیا تو فاطمہ کو محور بنا کر کہا گیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ زیر قصہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، اور ایک طرف ان کے والد گرامی ہیں، اور دوسری طرف ان کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ گویا فاطمہ محور ہیں، فاطمہ مرکز ہیں، اور باقی ہستیوں کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ فاطمہ کون ہے۔ اسی لیے سورۃ القدر میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شب قدر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شب قدر کی تفصیلات میں اور تفسیر میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں ایک قرآن نازل ہوا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قرآن اتارے ہیں، جن کو آپ اہل البیت اور ائمہ اہل البیت کہتے ہیں۔ ائمہ اہل البیت قرآن ناطق اور موجودہ ہمارے ہاتھوں میں موجود قرآن صامت ہے۔ اسی لیے شب قدر ہی نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر سے مراد
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو بھی لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہستی سے متمسک رہنے کی اور ان کی محبت کو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی میں چراغ راہ بنانے کی اور ان کی شفاعت کو عالم آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔